کہ یہ 8-9 ماہ سے جو ہم بیٹھے ہیں لگتا ہے جیسے سوتنی اکٹھے بیٹھی ہو. کوئی ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ شرافت کا لہجہ ہی نہیں اپنایا. تانے اور غیبتیں اور ضد، لیگ پولنگ، اور کوئی محسوس ہی نہیں ہوتا ہے نا کہ ایک سنجیدہ ماحول ہے جہاں لوگوں نے ہمیں اس لیے بھیجے ہیں کہ پاکستان کے مسائل حل کریں. اب پورا پاکستان غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے. ریئل اسٹیٹ رک چکا ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے اسٹال ہیں، ملیں بند ہو رہی ہے، لوگ جو ہیں وہ اپنا پیسہ بیرون ملک بھیج رہے ہیں. جو آپ کا ایجوکیٹڈ جو مائنڈ ہے وہ باہر جا رہا ہے. تو یہ ہمارا ملک جو ہے یہ تو روبہ زوال ہے. اور قیمت کیا ہے اس کی؟ صرف اور صرف سیاسی طور پہ ایک آہنگی کی ضرورت ہے. یہ جو پولیٹیکل لوگ جیلوں میں ہیں، عمران خان جیل میں ہیں، آیا ریاست کو، پاکستان کو یا پاکستانیوں کو ان کو جیلوں میں رکھنے سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ کیسز کا توشر عدالتوں میں آپ سب نے دیکھ لیا. اور دوسرا یہ ہے، یہ بھی اقرار کرنا ہوگا، یہ ماننا ہوگا کہ نون کے لوگوں نے اگر سفر کیا ہے پی ٹی آئی کے دور میں تو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. آج یہ جو ہمیں منہ پہ بولتے ہیں کہ آپ کے دور میں ہمارے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا، تو یہ جھوٹ تو نہیں کہتے ہیں، لیکن یہ بھی تعین ہونا چاہیے کہ ہمارے دور میں ان کے ساتھ کس نے کیا. آج شہریار افریدی صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ منسٹر میں تھا، لیکن اب آج رانا ثناء اللہ صاحب کو کہا کہ آپ پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں، جائیں انکوائری کریں کہ آپ کے خلاف کیس کس نے بنایا. تو لہذا میں نے جو بات کی، میں مشکور ہوں ٹریجری بینچز نے اس کو ریسیپروکیٹ کیا. گزارش یہ ہے کہ 12 لوگوں کی لاشیں گری ڈی چوک میں. انہوں نے ڈی چوک میں دھرنا ہمیں نہیں کرنے دینا تھا، چاہے اس کے لیے یہ 1200 لاشیں گراتے. تو لہٰذا اگر تھوڑی سی عقل کا تقاضا ہے یا منطق کا تقاضا ہے کہ ہم اگر ایک ایسے ماحول میں پیدا کر سکیں جس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکیں. ہمارے علاقوں میں 10-10, 20-20, 50-50 قتل ہوتے ہیں، دشمنیاں ہوتی ہیں، لوگ بیٹھ جاتے ہیں پھر بھی صلح کرتے ہیں. یہاں ہم نے کس نون والے کو مارا ہے یا نون والے نے کس پی ٹی آئی کو مارا ہے؟ جو مارا ہے، جن لوگوں نے مارا ہے، وہ ان کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. اور اتنے بڑے بڑے سیاستدان اس پارلیمان کا حصہ ہیں. ہمارا یہ مسئلہ پورے قوم کا مسئلہ ہے، اور سب نے اس ایوان میں ممبران کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ جا کے ملک کے مسائل کا حل کریں. یہاں ہم لڑے ہوتے ہیں ہر وقت. آپ یقین کریں میں اپنے حلقے کے لوگوں کے کاموں کے سلسلے میں کسی وزارت میں جا ہی نہیں سکتا ہوں. جاؤں گا سنیں نا، جاؤں گا تو پیچھے سے جناب علی یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. اور سوشل میڈیا پہ اتنے بدتمیز لوگ بیٹھے ہیں، گالم گلوچ سے کم پہ کوئی بات ہی نہیں کرتے ہیں. اور جو جس پارٹی سے بھی ان کا تعلق ہو، لیکن اگر وہ بدتمیز ہیں تو ان کی نسلوں پہ بھی لعنت ہو، چاہے وہ کسی کے ساتھ بدتمیزی کرے. ہمیں بدتمیز نوجوان نہیں چاہیے، نہ ورکر چاہیے ایسے جو ہمارے ساتھ یا ہمارے مخالفین کے ساتھ بد کلامی کرے، بد زبانی کریں، گالم گلوچ کریں. ان چیزوں کا ادراک ہونا چاہیے. تو آج میں نے بات کی اور اب اس پہ ڈیبیٹ شروع ہو گیا ہے. شرافت صاحب کل قومی اسمبلی خطاب میں کیسر احمد شیخ وفاقی وزیر ہے، اس نے کہا کہ اسٹیبلش ماں کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس سے پہلے شہریار افریدی صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے. تو کیا آپ مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ماں والا کردار ادا کر رہا ہے یا آرمی چیف باپ والا کردار ادا کر رہا ہے؟ یار یہ قوم جو ہے نا، یہ فوج کی جنی ہوئی نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. اب آپ نے فوج کو جو ہے ماں باپ بنا دیا. میں نے نہیں بنایا، بھائی جس نے بھی بنایا ہے خدا کا خوف کرو یار. شہریار افریدی خدا کا جس نے بھی بنایا ہے، فوج ہماری محافظ ہے، ہمارا ایک ادارہ ہے، اس ریاست کا ایک حصہ ہے. مہربانی کرو یار، صاحب آپ بنا رہے ہو اگلے دن جو ہے کوئی خانہ کعبہ ہی. سر آپ نے مل بیٹھنے کی بات کی، یہ بتائیے گا خان صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم سیاستدانوں سے نہیں مل بیٹھیں گے، ہم صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کریں گے. عمران خان صاحب تو بیٹھنے کی بات ہی نہیں کر رہے. میرا خیال یہ ہے، آپ کی بات درست ہے، کچھ ذمہ داریاں ہم پہ بھی عائد ہوتی ہے.
ساری ذمہ داریاں، ساری الزامات یا ساری چیزیں خان کو تفویض کر دینا کہ وہ جناب فیصلہ کریں، بات کرنی ہے بات نہیں کرنی ہے. خان جو ہے وہ جیل میں نظر بند ہیں. اس کو 20 طریقے سے 20 پیغامات جاتے ہیں. ہر پیغام اپنے نقطۂ نظر سے لوگ دیتے ہیں. اور وہ لوگ جو یہاں پارلیمان میں بیٹھے ہیں آج بھی انہوں نے کہا کیا ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم خود اپنا کردار ادا کریں؟ ہر وقت خان کی طرف دیکھیں، ڈیچو کی کال بھی وہ دیں، یہ ایجوٹیشن کی کال بھی وہ دیں، بائیکاٹ کی کال بھی وہ دیں. ہمیں لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے نا، پی ٹی آئی نے مینڈیٹ دیا ہے. ہمارے بھی فرائض ہیں کہ ہم خان کی رہائی کے لیے، پاکستان میں نارمل حالات کو لانے کے لیے، پائیدار امن کے لیے اپنا کوئی کردار ادا کر سکے. یا سمن بکمن جو ہیں دوسروں کی طرف دیکھیں گے کہ جی خان کا کوئی سندیش آئے گا تو وہ کریں گے. تو لہٰذا قیادت کی بھی ذمہ داری ہے. خان صاحب جو ہیں وہ بہت ساری چیزوں پہ قائل ہوتے ہیں. اور میرا ارادہ ہے کہ جب نیکسٹ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوگی تو اس میں ہم یہ چیز ہمیں ذرا تھوڑا سا اپنے اس کو اوور ویو کرنا ہوگا. کیوں ہم کہہ رہی ہے کہ ہم کردار ادا کر سکتے ہیں، حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان برج کا کردار ادا کر سکتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ صرف ایم کیو ایم کی اگر یہ وہ بات کر رہے ہیں تو خوشائند ہیں، لیکن یہ کردار جو ہے نا سب تمام پارٹیوں نے ادا کرنا ہے. مروت صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب نے خاص کر آپ کو بار بار کہا کہ مروت صاحب آپ اس میں کوئی فیور کریں. کیا آپ پہ اتنی ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے؟ کہ میں آج جو بولا ہوں نا وہ میں اپنی ضمیر کے مطابق بولا ہوں. میں نے کسی سے انسٹرکشن نہیں لیے پارٹی میں، نہ یہ پارٹی کی کوئی پالیسی ہے. البتہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین نے میری اس موقف کی تائید کی ہے. میں ابھی بیرسٹر گور صاحب سے ملا ہوں اور انہوں نے بھی اس موقف کو سراہا ہے، جو ہمارے پارٹی کے چیئرمین ہیں. میں کل خان صاحب سے ملوں گا. میں کوشش کروں گا کہ خان صاحب کو جو ہے اس پہ راضی کر سکیں، کہ ان کو بتا سکیں کہ پاکستانی اس غیر یقینی صورتحال سے بڑے تنگ آئے ہوئے ہیں. مروت صاحب، ایک منٹ بات تو ختم کرنے دینا. پاکستان کا تقاضا ہے، پاکستان کی ضرورت ہے کہ ہم اس ملک قوم کو پہلے امن دیں، سیاسی سٹیبلٹی دیں، قیدیوں کو رہا کرائیں. اور جو مخالفین ہیں، سیاسی مخالفین، چاہے وہ نون ہیں، پیپل پارٹی ہیں، جو بھی ہیں، کم از کم انسان کی شکل سے، انسان کی نظر سے تو ان کی طرف دیکھیں. یہ سوچ ہونی چاہیے. یہ سوچ کہ جی میں بات نہیں کروں گا، میں جناب علی ہماری طرف سے ہم پہ یہ الزام آج بھی وہ بول رہے تھے، اس تاثر کو ہمیں زائل کرنا ہوگا. مروت صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج آپ نے بڑی سنجیدہ باتیں کی، ملک کی مفاد کے لیے کی، سیاسی استحکام کے لیے باتیں کی، لیکن دوسری طرف حکومت نے آپ کی تقریر پی ٹی وی پہ نشر کرنا بند کر دی تھی. تو حکومت کو یہیں سے ان کی نیت سے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ ویسے ہی وہ ہماری پرسیپشن ہے ان کی نظر میں ٹھیک نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ ہم شاید اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں. ادارے کبھی میں نے ان کو برا بلا نہیں کہا ہے. ایک پاکستانی کی سوچ ہے میری، پاکستان پہ رحم کریں. اور میں نے ہمیشہ پاکستانیت کے لیے بات کی ہے، سچی بات کی ہے. اس کو بری لگی ہے اور اس کی مجھے کافی قیمتیں ادا کرنی پڑی. شیر افضل مروت صاحب، یہ بتائیں کہ کل آپ نے محمود خانہ چکزئی کا خطاب سنا ہوگا اور انتہائی سینسیٹیو خطاب تھا. انہوں نے 3 اعلانات کیے، پالیسی بیان پی ٹی آئی کے. ایک تو یہ کہا کہ ہر ضلع میں احتجاجی تحریک چلے گی. دوسرا اس نے یہ کہا کہ میں ہر قسم کو حل دینے کے لیے تیار ہوں، اس کی آئینی حیثیت پہ. تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ نے رہا نہ کیا تو ہم حکومت گرا دیں گے. حکومت گرانے کا بھی ایجنڈا کوئی ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، گرا دیں گے، جلا دیں گے، اڑا دیں گے، یہ ریٹوریکلز ہیں، سیاسی ریٹوریکلز. پاکستان جو ہے انتہائی حساس ٹائم پہ پہنچا ہوا ہے. جہاں آپ کو جلسے پہ آپ پہ گولی چلتی ہے، وہاں حکومت گرانے کے لیے پھر آپ نے بندوق اٹھانی ہوگی. اور وہ پاکستانی جب یہ سوچ رکھے گا، اب ہم دوبارہ کس طرح اس بیچ چوک آ سکتے ہیں؟ آپ بتائیں کہ جب ہم پہ گولیاں چل رہی ہو. اس کا علاج تو یہ ہے کہ یا آئے نہیں، اور اگر آنا چاہیں تو بندوق سمیت آئیں. لیکن جو پاکستانی بندوق کی سوچے گا اپنے اداروں، فوج کے خلاف، پولیس کے خلاف، وہ پاکستان سے غداری کا مرتکب ہوگا. اب جن لوگوں نے ہم پہ گولیاں چلائی ہیں وہ بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رزق کھاتے ہیں. وہ بھی سوچیں. ایک ماں جو ہیں وہ کوئٹہ میں وہ پاگل ہو گئی ہیں، اپنے بچے کی قبر پہ داڑے مار مار کے رو رہی ہیں. کیا قصور تھا؟
وہ جو ستی کی ماں ہے اس کی آپ یعنی عورت اپنا سہاگ جو ہے لٹھا بیٹی. آخر کیا ایسا گناہ عظیم ہوا تھا؟ تو جس ملک میں حالات اس نیج پہ آ جائیں کہ آپ نے ڈی شوق آنا ہی نہیں ہے ورنہ ہوگے تو مقتل بنا دیں گے، یہاں پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت گرا دیں گے، جلا دیں گے، فلاں دیں گے. ہم یقین کریں بڑے خطرناک دور میں داخل ہو چکے ہیں. یا ہم نے سلجھاؤ کی طرف جانا ہے یا ہم نے ٹوٹل فنا کی طرف جانا ہے. تو لہٰذا جو پاکستان کا سوچے گا وہ سلجھاؤ کی بات کرے گا، اور فوج کو بھی اس کا ادراک ہے. 26 نومبر کو جو گولی چلی ہے شہباز شریف نے ڈائریکٹ ذمہ داری آرمی چیف پہ ڈالی ہے. تو لہٰذا اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان کا کارنامہ تھا، یعنی کہ لوگوں کی نفرت کا بہاؤ اس کی طرف کر دیا ہے. ہم نہیں چاہتے ہیں پاک فوج سے کوئی نفرت کرے، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اداروں کو تحقیر کی نظر سے دیکھیں، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ سنائپر اٹھا کے آپ بے گناہ نہتے پاکستانیوں پہ گولیاں چلائے. جو چلاتے ہیں وہ قتل کرتے ہیں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 ہے. جو ایک انسان کا قتل کرتا ہے وہ پوری انسانیت کا قاتل ہیں. بروز محشر جب اٹھائے جائیں گے یہ حساب دینا ہوگا. اگر ہم مسلمان ہیں، قرآن کے ماننے والے ہیں، علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ ان چیزوں کو اب سمجھنا چاہیے. بات گولی تک پہنچ چکی ہے، یا ہمارا مسئلہ کا حل ہے ڈائیلاگ میں، یا پھر ہم اس ملک کو، اس پاک دھرتی کو جس کو بڑی مشکلوں سے حاصل کیا تھا، ہم غرقاب کرنے جا رہے ہیں. بیرون ملک سارے پڑھے لکھے پاکستانی چلے گئے، معیشت آپ کی IMF کے سارے کڑی ہیں. اتنے بڑے وسائل ہونے کے باوجود جس کی مرضی ہوتی ہے قانون پامال کر دیتا ہے. عدلیہ کو آپ نے سرنگو کر دیا. جس نے چیف جسٹس بننا تھا آئین کے تحت اس کو آپ نے نہیں بننے دیا. تو جو سول جج ہیں، سیشن جج ہیں، وہ کسی کو کیا انصاف دے گا جب چیف جسٹس خود جو ہے اپنا حق نہیں پا سکا؟ یہ آپ کے دھرتی میں ہو رہا ہے. ان چیزوں کو ہم نے مل بیٹھ کے حل کرنا ہے. اس سے فائدہ کسی کو نہیں ہے. آپ انصاف کو یرغمال بناتے ہیں تو پاکستان کو آپ جو ہے برائی کی طرف اور اندھیری کی طرف دھکیل رہے ہیں. یہ میری گزارشات ہیں. باقی جو ہے ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا حل ڈائیلاگ میں ہے. چاہے ہم اور وہ جو ایام تھے نا، یہ سوچ کسی سے بات نہیں کرنی ہے فلاں ڈینگ، وہ وقت گزر گیا. اب یا بات ہوگی اور وہ ڈائیلاگ کی صورت میں ہوگی. اگر ہم جائیں گے احتجاج میں، اور احتجاج کا آپشن ہے ہمارے پاس، میں نہیں چاہتا ہوں، ہم نہیں چاہتے ہم دوبارہ احتجاج کے لیے آئیں، کیونکہ گولیوں سے 12 لاشیں گرائی ہے، 12,000 بھی گرا دیں، خدا کی قسم پاکستانی نہیں ہوں گے ہم اپنے اس حق احتجاج سے دستبردار ہو گولیوں کی ڈر کی وجہ سے. اس سے پہلے محافظ کی بات کی تو کیا محافظ اپنے لوگوں پہ گولیاں چلاتے؟ تھینک یو. آپ نے محافظ کی بات کی، اس سے پہلے میں نے سوال کیا تھا اسی کے دوران میں، تو آپ نے ابھی مطلب ڈی چوک کی بھی بات کی، تو محافظ اپنے لوگوں پہ گولیاں چلاتے؟ آپ ان سے پوچھیں.